دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر آگے نکل جانے کا ہنر سیکھیے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور جب حاسد کا حسد مجھے نقصان پہنچانے آئے تو اے میرے اللہ مجھے اپنے امان میں رکھنا۔ نصیب اچھے نہ ہو تو خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں۔ دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم ہونا ہی غنیمت ہے۔ سکھ انسان کے گھمنڈ کا امتحان لیتا ہے اور دکھ انسان کے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے بہترین انشورنس صدقہ ہے، زندگی کے ساتھ بھی، زندگی کے بعد بھی۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ داڑھی رکھنے والا دہشت گرد نہیں ہوتا، ہاں دہشت گرد داڑھی رکھ لیتا ہے۔ پردہ کرنے والی تو باعزت گھرانے کی ہوتی ہے، ہاں کچھ بے حیا پردہ اوڑھ لیتی ہے۔ نمازی تو دھوکے باز کبھی نہیں ہوتا، ہاں دھوکے باز نماز پڑھ لیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، برائی کو ختم کیا کرو، کبھی نیکی کو نشانہ نہ بنایا کرو۔ اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے تو آپ امیر ترین انسان ہیں۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کرے، پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال رزق ہے، دل کے احساس رزق ہے، رگوں میں خون رزق ہے۔ یہ زندگی ایک رزق ہے اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی رزق ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحت اپنے بیٹے سے، اے بیٹے، کسی عورت کے پیچھے چلے جانے کے بجائے کسی شیر کے پیچھے چلے جانا بہتر ہے، اس لیے شیر پلٹ آیا تو جان چلی جائے گی، مگر عورت پلٹ آئی تو ایمان چلا جائے گا۔ وہی بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بوڑھا بنایا ہوتا ہے۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص لوگوں کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں۔ مشکل وقت کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ لاکھ ڈھونڈو پھرو آغوش محبت، بعد مرنے کے پھر ماں نہیں ملتی۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں امتحان عاشق کا لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کے بجائے اس کی سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض سے۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ محبت صرف وہی حلال ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ بنا نکاح کے سوشل میڈیا کی یہ محبتیں سوائے جہنم کی آگ اور ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ نماز ہماری زندگی میں ضرور تبدیلی لائے گی اگر ہم یہ 3 کام کریں۔ نمبر 1، باقاعدگی سے نماز پڑھیں۔ نمبر 2، نماز میں پڑھی جانے والی تسبیحات اور دعاؤں کے معنی
وہ مفہوم پر غور کرے۔ نمبر 3، حضور قلب توجہ سے نماز پڑھے۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، دنیا کی محفلیں، دنیا کی رنگینیاں چلتی رہتی ہے۔ اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال۔ ہر انسان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہم اہم ہیں، یہی وہم ہے۔ ویسے تو سمندر کا پانی پینے لائق نہیں، پھر کیا ہوا کہ سورج آیا، دھوپ پڑی، پانی بخارات بن کر اوپر جانے لگا اور نمک نیچے ہی رہ گیا۔ پھر وہ پانی بادل بن کر چلا اور بارش بن کر برسا اور ندیاں بن کر بہا اور لوگوں نے اسے پیا اور کھیت آباد ہوئے۔ کس نے ہے قدرت کے اس فلٹر کو چلایا اور لوگوں کو میٹھا پانی پہنچایا؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو طاقت بھی آ جاتی ہے، پیسہ بھی آ جاتا ہے، اپنی مرضی سے گھوم پھر بھی سکتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ لکڑی کے سہارے چلنے لگتا ہے، ویل چیئر پر آ جاتا ہے، موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی جسم پر حکومت کس کی چل رہی ہے؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے۔ جس نے اس کی بات مانی وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر انسان کے بس میں ہو تو وہ لالچ میں آ کر سارے کام خود کرے، لیکن دنیا میں مختلف پیشے ہیں اور لوگ مختلف روزگاروں سے لگے ہوئے ہیں۔ کائنات کے نظاموں میں یہ حکمت اور رزق کے یہ انتظامات کس ذات کا پتہ بتا رہے ہیں؟ بے شک وہ شہنشاہ، وہ سب کا رب اکیلا اللہ ہے۔ نیکی کرنے کے لیے آپ کو کروڑ پتی ہونا ضروری نہیں، بس دل میں نیکی کرنے کی آرزو ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو گالی تم غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کم بولنا حکمت ہے، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت اور عوام سے کم ملنا عافیت ہے۔ امام علی علیہ السلام، جب تم کسی دوسرے کے باپ دادا کی نسل کو گالی دیتے ہو تو اس سے پہلے تمہارے باپ دادا کی نسل کا پتہ چل جاتا ہے۔ جو شخص تم سے سختی سے پیش آئے اس سے نرمی کا برتاؤ کرو، کیونکہ اس رویے سے وہ خود ہی نرم پڑ جائے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان میں جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی دیکھ۔ مقابلے کا پہلا میدان تمہارا اپنا نفس ہے۔ اپنے نفس سے جنگ کر کے آزما لو کہ تم آزاد ہو یا غلام۔ آئیڈیل زندگی گزارنے کے لیے کھانا آدھا کر دے، واک ڈبل کر دے، ہنسنا 3 گنا کر دے اور لوگوں سے محبت 4 گنا کر دے۔ معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سی بڑی آگ کے لیے پانی کا کام کر دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔